بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء۔ ہمارا آج کا چیپٹر ہے چیپٹر نمبر 5، اور جس کا عنوان ہے قومی یکجہتی و سالمیت، نیشنل انٹیگریشن اینڈ کوہیژن۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ قومی یکجہتی اور سالمیت کا مفہوم کیا ہے، کہ کسی ملک کی بقا اور استحکام کے لیے قومی یکجہتی اور سالمیت کسی نعمت سے کم نہیں، جس کی بنیاد پر وہ قوم اپنی آزادی اور قومی وقار کو برقرار رکھنے کے قابل ہوتی ہے، نیز بیرونی خطروں کا مقابلہ اور اندرونی فتنے اور جو ہوتے ہیں ان کا بھی اس سے کیا ہوتا ہے، سدباب ہوتا ہے اس سے۔ بہرحال کسی قوم کے اندر یکجہتی اور سالمیت کے پائے جانے کا مفہوم یہ ہے کہ وہ قائم فہمی متحد ہے اور منظم ہے، اور اس کے اندرونی جو اختلافات ہیں وہ اپنا وجود نہیں رکھتے، اس کے خیالات اور احساسات میں ہم آہنگی ہو، اور ہر فرد دوسرے فرد کے لیے کیا ہے کہ قربانی کا جذبہ رکھتا ہو، خلوص کا جذبہ رکھتا ہو، اور قوم کے اندر اشتراک عمل کا جذبہ پایا جاتا ہو۔ کوئی ملک اس وقت تک مضبوط نہیں ہو سکتا جب تک اس کے شہریوں کے مابین ہمدردی، تعاون اور اظہار و محبت کے جذبات موجود نہ ہوں، اور مختلف طبقے و گروہ اپنے اندرونی جو ان کے اختلافات یا تنازعات ہوتے ہیں اس کو وہ کس میں ڈھال لیں، قومی وحدت کے اندر ڈھال لیں، اور اپنے اندر اتحاد و یگانگی کے جو ہے نا زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کر لیں۔ اس لیے ہر ملک قیام عدل و انصاف، مشترکہ دفاع کے فروغ، عوام کی فلاح و بہبود اور آزادی کی برکات و عافیت کے خاطر ایسے اقدامات کرتا ہے جس سے لوگوں کے درمیان اشتراک و تعاون، تہذیب و ثقافتی یکسانیت اور اظہار و محبت کے جذبات پیدا ہو سکیں۔ قومی وحدت کا یہی منتہا مقصود ہے، اس کا مطلب مقصد یہی ہے کہ اس لیے مفکر پاکستان علامہ اقبال نے قومی یکجہتی و سالمیت کی جامع تشریح اپنے چند جو ان کا اشعار ہیں ان میں سے ایک شعر ان کا یہ ہے کہ اس میں فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں، کہ انسان کا جو ہے نا وہ وجود وہ ربط ملت سے ہے، تنہا انسان کا جو وجود ہے وہ بے معنی ہے، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں، اور اگر دریا کا مطلب پانی کا قطرہ ہے تو اس کا وجود اس شکل میں برقرار رہ سکتا ہے کہ جب کہ وہ کسی دریا کا حصہ ہو، ورنہ اکیلا ایک قطرے کے سوا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں جی اس کا جو قومی یکجہتی ہے اس کا اہمیت کیا ہے۔ نظریہ پاکستان کا تحفظ، پاکستانی قوم کی وحد بنیاد اسلام ہے۔ پاکستان محض کسی مخصوص جغرافیائی خطے کا نام نہیں بلکہ در حقیقت ایک نظریے کا نام ہے، وہ نظریہ اسلام ہے۔ برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے اصول پاکستان کے لیے ایک کافی عرصے تک نہ صرف جد و جہد کی ہے بلکہ ہندوستان کے بعض علاقے انگریز تسلط اور ہندوؤں کے تعصب سے آزاد ہو کر ایک الگ ریاست بن جائیں، بلکہ مسلمانان برصغیر کو ایک آزاد علاقہ بھی میسر آ جائے جہاں وہ اسلامی اصولوں کے مطابق ایک ریاست کی تعمیر کر سکیں۔ اس طرح ان کو اپنے ایمانی ایک عقیدے کے مطابق ایک دارالاسلام بھی میسر آ جائے، اور اس میں وہ اسلامی نظام، یہ قیام پاکستان کے مقاصد ہے۔ بنیادی طور پر یہ جو سارا پیراگراف ہے ایک قیام پاکستان کے مقاصد میں سے ہے کہ پاکستان کا قیام آخرکار کیوں ہم نے لایا گیا۔ اس کا ایک مقصد ایک ایسی زمین، ایک ایسا ملک، ایک ایسا علاقہ، ایک ایسی مملکت حاصل کرنا تھا جہاں پہ مسلمان اپنی زندگیاں اسلام کے اصولوں کے مطابق بسر کر سکیں۔ اب پاکستانی قوم پر فرض ہے کہ وہ اس نظریے کا تحفظ کرے، اور اس کا تحفظ صرف قومی یکجہتی اور اتحاد و تعاون سے ہی ممکن ہے۔ دوسرا اہمیت کے حوالے سے کہ قومی یکجہتی کیوں ضروری ہے، اس سے ہوتا کیا ہے، اس سے صوبائی پرستی کا خاتمہ ہوتا ہے، ایریڈیکیشن آف پروونشلزم۔ پاکستان ایک وفاقی ریاست ہے جو 4 صوبوں اور کچھ قبائلی علاقوں پر مشتمل ہے۔ قومی یکجہتی و سالمیت کو تباہ کرنے والے عناصر میں جو سب سے زیادہ نقصان دہ چیز ہے وہ یہی ہے، صوبائی پرستی کا فتنہ ہے۔ اس کی جو واضح مثال ہے وہ آپ کو مشرقی پاکستان کی علیحدگی 1971 میں ہمارا ایک بازو ہم سے جدا ہو گیا، وہ ہمارا حصہ تھا، صوبہ تھا ہمارا وہ، لیکن المیہ مشرقی پاکستان کا بنیادی سبب بھی یہی فتنہ تھا۔ ہمارے ملک میں اب بھی بعض لوگ علاقائیت، لسانی اختلافات اور صوبائیت پرستی جیسے فتنوں کو کیا کرتے ہیں، پروموٹ کرتے ہیں، اس کو ہوا دیتے ہیں۔ ایسا کرنے والے چند
نظر اور مفاد پرست عناصر ہیں جو ملک کی سالمیت کے لیے سراسر خطرہ ہے۔ ان تقریبی قوتوں اور تفرقہ پرست رجحانات کی ہمیں ان کا کلا کما کرنا اور بہتری کرنی ہوگی کہ قومی یکجہتی و سالمیت کے جذبات کو فروغ دیا جائے۔ یہ صرف حکومت کی قوت سے ہی ممکن ہے، کیونکہ شرط پسند عناصر کو دلیل کی زبان کی بجائے طاقت کی زبان سے سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اب قومی یکجہتی آپ کے لیے اکنامک پراسپیرٹی یا معاشی جو آپ کی خوشحالی ہے اس کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ کسی ملک کی معاشی ترقی کا انحصار تین اہم اقدامات زراعت، صنعت و حرفت اور تجارت پر ہوتا ہے۔ زراعت کی ترقی سے صنعت و حرفت کا گراف بڑھے گا، صنعتی ترقی سے تجارت کو فروغ نصیب ہوگا، ملک مضبوط اور خوشحالی کی راہ پہ گامزن ہوگا، لوگ پرسکون اور زندگی بسر کر سکیں گے، ملک کی وقار میں اضافہ ہوگا، دیگر ممالک سے ہمارے تعلقات اچھے ہوں گے۔ پاکستان کی معاشی ترقی اس بات پہ اس کا راز جو ہے نا چھپا ہوا ہے کہ ملک کے تمام شہری اپنے لسانی و گروہی اختلافات کیا کریں، دور کریں، ملک کی بقا، سلامتی اور یکجہتی کا تحفظ کریں۔ اگر خدا نخواستہ قومی وحدت و سالمیت کا تانا بانا بکھر جاتا ہے تو ملک تخریب کاری، فساد کی نظر ہو جائے گا اور اس کی بقا خطرے میں پڑ جائے گی۔ ڈیولپمنٹ آف ڈیموکریسی کہ جمہوریت کی جو کامیابی ہے، پاکستان ایک عظیم عوامی تحریک کے نتیجے میں معرض وجود میں آیا اور اس دور جدید میں دنیا میں مہذب اقوام نے عوامی طاقت اور جمہوری نظام کے بل بوتے پر حیرت انگیز ترقی کی۔ جن ممالک میں عوام کا عمل اگر نہ ہو وہ ممالک ہرگز ترقی کی راہ پر نہیں چل سکتے۔ اس لیے جمہوری نظام کو آج دنیا میں انتہائی پسندیدہ اور قابل قبول نظام خیال کیا جاتا ہے۔ جمہوریت میں تمام افراد کی جو حیثیت ہے وہ یکساں و برابر ہوتی ہے۔ عوام اپنے نمائندوں کے ذریعے اقدار میں شریک ہوتے ہیں اور بحیثیت قوم عوام کی بہتر اور خوشحالی کے لیے کام کرتے ہیں۔ ملک میں غیر جانبدارانہ آپ کے الیکشنز ہوتے ہیں، سیاسی جماعتوں کی اہمیت کو تسلیم کیا جاتا ہے، تنقید قابل برداشت ہوتی ہے، ووٹ کا تقدس بحال رہتا ہے، ملک میں تشدد اور نفرت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ جمہوریت کی ترقی کا راز صرف اسی میں چھپا ہوا ہے کہ لوگ اتحاد و یکجہتی کے اصولوں کو بروئے کار لانے کی کوشش کریں اور قومی وحدت میں اور اشتراک ہے تعاون کی پیروی کریں، ورنہ جمہوریت کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا اور ملک کی سیاسی زندگی روب زوال۔ مضبوط دفاع وہ بھی تبھی ممکن ہے کہ جب آپ کے پاس کیا ہوگا، قومی یکجہتی۔ پاکستان معرض وجود میں آنے کے بعد بے شمار سیاسی، معاشی و دفاعی مشکلات کا شکار رہا۔ ہندو قیادت نے پاکستان کو کبھی بھی دل سے تسلیم نہیں کیا۔ ہندوستان پاکستان پر 3 جنگیں مسلط کر چکا ہے اور آئے دن تخریب کاری کے ذریعے ملک کے اندرونی سالمیت کو کمزور کرنے کی کوشش میں رہتا ہے۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی بھی اسی سازشوں سے ممکن ہوئی۔ اب اس کی نظر باقی ماندہ پاکستان پر ہے۔ ان حالات میں اپنی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط کرنے اور اندرونی و بیرونی تحفظ کے لیے قومی یکجہتی اور سالمیت کو فروغ دینا بہت ضروری ہے۔ کسی بھی قوم کا مضبوط دفاع اندرونی اتحاد و یکجہتی سے ہی ممکن ہے۔ اس کے بعد ہے جی اسلامی تہذیب و ثقافت کی حفاظت۔ یہ بھی آپ کے قومی سالمیت کے لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے اور اس کے چاروں صوبے مختلف قسم کے لوگ بستے ہیں اور اپنی اپنی جداگانہ خصوصیات رکھتے ہیں۔ پاکستان کے مختلف حصوں میں بسنے والے لوگوں کی زبانیں بھی مختلف ہیں، مگر اس کے باوجود اسلامی تہذیب و ثقافت نے قومی ثقافت و یکجہتی کو فروغ دیا اور ملک کی وحدت کو مضبوط کیا۔ اب ایک فرقہ واریت کا ایک ہے پہلو کہ اینڈ آف سیکٹیرینزم۔ فرقہ واریت اور انتہا پسندی کا خاتمہ بھی تبھی ممکن ہے جب ہمارے اندر کس چیز کا جذبہ پایا جائے، قومی یکجہتی اور سالمیت کا جذبہ پایا جائے۔ فرقہ واریت اور انتہا پسندی ایک خطرناک زہر ہے جو کسی بھی معاشرے کے اتحاد کو ٹکڑے کر سکتا ہے۔ لیکن پاکستان میں کئی مذہبی اور لسانی گروہ موجود ہیں، ان کے درمیان اسلامی اخوت اور بھائی چارے کے اقدار کو فروغ دے کر قومی یکجہتی اور سالمیت کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تھا آج ہمارا ٹاپک اس چیپٹر کے حوالے سے۔ نیکسٹ ٹائم ہم پڑھیں گے کہ اسلامی ریاست میں قومی یکجہتی اور سالمیت، نیشنل انٹیگریشن اینڈ کوہیژن ان اسلامک اسٹیٹ۔ امید ہے آپ اس لیکچر سے استفادہ حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔